بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج ساڈے نال موجود نے حضرت علامہ مولانا پیر سید طاہر علی شاہ صاحب بخاری، اور اسی اج انہاں تو سوال کریں گے کہ پاکستان دا ایک المیہ بن چکا ہے اور ہر جگہ دے اتے ہر صوبے دے اندر غیرت دے ناں تے قتل ہوندے نے، تو اس سلسلے اس دی شرعی حیثیت کی ہے اور ایک کس حد تک جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے، اس دے بارے مولانا صاحب جڑا وہ مفصل علمی اور شرعی حیثیت دے نال سانو آگاہ فرمان گے۔ جی مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، قرآن گینت لا تعداد درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں، اور کروڑوں رحمتیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ پر، اولیاء کرام، ائمہ کرام، محدثین وعظام اور علماء کرام کی ذات پر ہوں جن لوگوں کی محنت اور کوششوں سے ہم تک دین پہنچا۔ اللہ رب العالمین ان تمام نیک لوگوں پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ بھائی منیر صاحب نے بڑا عمدہ سوال کیا اور موقع کی مناسبت کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ اس حوالے سے آپ شرعی نقطہ نظر بیان کریں، کیونکہ آج کل ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ دیگرگوں ہیں، نظام بگڑا ہوا ہے، لوگ ہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں، ہر طرح اپنی من مرضی کر رہے ہیں، اور بہت سارے قتل اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے چند گزارشات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بنیادی بات جو یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ غیرت کا تعلق صرف مرد کے ساتھ ہے، عورت کا غیرت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ ہماری جو بات ہے یہ بالکل فضول ہے۔ جتنا حصہ غیرت کا مرد کے اندر ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین نے عورت کے اندر یہ غیرت کا مادہ رکھ دیا ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ہی ظلم و ستم کر رہا ہے اور عورتوں کا استحصال کر رہا ہے، اور جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے وہ غیرت کے نام پہ لاٹھی اٹھاتا ہے یا گن اٹھاتا ہے، مار کر خود کو فاتح سمجھتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے غیرت کے نام پہ اپنی بیٹی کو، بہو کو، میں نے اپنی وائف کو، اپنی اہلیہ کو میں نے قتل کر دیا ہے، مجھے غیرت آ گئی تھی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ غیرت کہا کسے جاتا ہے؟ غیرت ایک عربی لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی ناخوشگوار بات یا کوئی ایسا ناگوار واقعہ جو مجھے معلوم ہوتا ہے یا میں دیکھتا ہوں تو اس کو دیکھ کر میرے دل کی کیفیت متغیر ہو جاتی، غیر ہو جاتی ہے، میرا دل اس کی کیفیت حالت غیر ہو جاتی، اس کو غیرت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کوئی میرا ایسا حق جو میرا خاص حق تھا، اس حق کے اندر میں کسی غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا، اس کو غیرت کہا جاتا ہے۔ اور غیرت مند ہونا یہ ایک بڑی عمدہ صفت ہے، اور مسلمان ہوتا ہی غیرت مند ہے۔ جس طرح رسول اکرم محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، فرمایا میرا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور فرمایا اس کے بعد ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو مسلمان ہوتا ہے وہ بھی غیرت مند ہوتا ہے، غیرت والا ہوتا ہے۔ اور جو غیرت مند ہے اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو دیوس کہا جاتا ہے۔ نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیوس ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں یا اپنے بچوں میں یا کسی کے اندر ایسی بے حیائی والی باتیں دیکھے اور اس کو وہ برداشت کرتا رہے۔ یعنی غیرت مند ہونا یہ مسلمان کی صفت ہے، اور دیوس ہونا یہ مسلمان کی صفت نہیں۔ اور اللہ رب العالمین بھی غیرت مند اس طرح ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں میں اتنی غیرت والا ہوں، میں ہر گناہ گار کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن وہ شخص جو میری الوہیت کے اندر، میرے اسماء و صفات کے اندر، میری ربوبیت کے اندر، یعنی میری عبادات کے اندر کسی اور کو، کسی غیر کو شریک کر لیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں ایسے شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ سارے جہاں کے گناہ گاروں کو میرا رب کہتا ہے میں معاف کر سکتا ہوں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن نہیں معاف کروں گا اس کو جس نے میرے ساتھ میری عبادات کے اندر کسی اور کو شریک کر لیا۔ تو محترم بھائیو، اسی طرح غیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مجھے بہت زیادہ محبت ہے اور اس کی جب توہین کی جائے اور وہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے، جس طرح بہت سارے ملکوں کے اندر ہیں تو وہ انسان، لیکن انسانوں کی صف سے وہ نکل جاتے ہیں، اپنے رب کی بھی وہ توہین کرنے لگ جاتے ہیں۔ توہین کرتے کرتے وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی بھی توہین کر جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ اللہ کی نازل کردہ جو کتابیں ہیں ان کی بھی وہ توہین کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ توہین جب کسی سے برداشت نہ ہو، جس سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، پیارے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، اہل بیت طہار کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہے، اور مسلمان غیرت مند ہوتا ہے۔ اگلی بات جو اس وقت ہمارے اس معاشرے کے اندر رواج پا چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، جب وہ دل چاہتا ہے غیرت کے نام پہ کسی کو مار دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، جس طرح میرے رب نے جتنی بھی عبادات ہیں ان کی بھی ایک حد معین کی ہے، معاملات کی بھی حدود معین کی ہیں کہ اس معاملے کے اندر آپ نے اس حد تک رک جانا ہے۔ عبادات، نماز پڑھنی ہے تو اتنی رکعات پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود معین کر دی، اور اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں ان سے روکنے کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیارے اللہ نے حدود کا تعین فرما دیا ہے۔ جس طرح ایک غیرت مند ہونا مسلمان کی نشانی ہے، اور یہ بھی مسلمان کے فرائض کے اندر شامل ہے کہ وہ بھی اپنی حدود کے اندر رہتا ہوا اپنی غیرت جو ہے اس کا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ جس طرح دوسرے معاملات کے اندر وہ حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ ان معاملات کے اندر بھی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی نے کسی غیر مرد کے ساتھ بات کی ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، میری غیرت، میرے دل کی کیفیت متغیر ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں اس کا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ غیرت مند
مرد اور مسلمان کی یہ نشانی نہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے زنا کے بارے میں حدود متعین فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے جب تک اس کے بارے میں 4 گواہ پیش نہ کر دیے جائیں تب تک اس پہ حد نہیں لگ سکتی، اور اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کسی اپنی عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں اور اس حالت غیر میں دیکھ لوں اور اس وقت میں 4 گواہ تلاش کروں گا؟ میں 4 گواہ تلاش نہیں کروں گا، میں اپنی اس عورت کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، میں اس کو مار دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سعد مجھے خوشی ہے کہ تو بڑا غیرت مند ہے، لیکن تو یہ بھی اپنے ذہن میں بات ذہن نشین کر لے کہ تجھ سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیرت والا ہوں۔ اور ساتھ یہ فرمایا، جس رب نے اس قانون کو بنایا ہے کہ 4 گواہ جب تک پیش نہ کر دیے جائیں تب تک اس پہ حد کی زنا کی حد نہیں لگ سکتی، فرمایا وہ میرا رب سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس لیے ساتھ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تم خود دیکھو اور اس پہ حد نافذ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم معمولی سی بات کو دیکھتے ہیں اور مار کر ہم اپنے آپ کو فاتح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ ناجائز ہے۔ پہلی بات تو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی لحاظ سے آپ اگر 4 گواہ بھی آپ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں تب بھی آپ مسلمان ہونے کے ناطے کسی غیر جو غلطی کر چکا ہے اس کی آپ جان نہیں لے سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے محترم بھائیو؟ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے حالات کو وہ ٹھیک کرے، اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرنی پڑے گی کہ میری گھر والی، میری بیٹیاں، میری بہنیں وہ کس طرح زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے سامنے وہ کچھ ناجائز ہو رہا ہے، جتنا گناہ ان کو ہو رہا ہے اتنا گناہ آپ کو بھی ہو رہا ہے۔ جس طرح میں نے بنیادی بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیرت صرف مرد کو آتی ہے، غیرت عورت کو بھی آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت گناہ کرے گی تو اس کا زندہ رہنا جائز نہیں، مرد گناہ کرے گا تو وہ زندہ رہے، عیاشی کرے، بڑے فخر کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے کہ میری فلاں عورت کے ساتھ بھی تعلق تھے۔ آج کل ہمارا یہ معاشرہ اتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں عورت، فلاں گھر والی، فلاں کی بیٹی ناجائز تعلق تھے میرے اس کے ساتھ۔ اور اس میں جہاں تک ہمارا میڈیا ہے وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس کے اندر بھی وہ بڑے فاخرانہ انداز کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ عورت کہ میں 10 سال سے میرا اس فلاں کے ساتھ تعلق ہے، اب وہ میرے ساتھ تعلق نہیں رکھ رہا تو میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کر رہی ہوں۔ تو محترم بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ گھر والی جس کی بیٹی ہے وہ گھر والے دیوس ہے، وہ مسلمان ہونے کے ناطے غیرت مند نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی اس بیٹی کی تربیت اس انداز سے نہیں کی کہ وہ سب کے سامنے آ کے گناہ کا اپنا خود اعتراف کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل بگڑ چکا ہے۔ اب اس کے سلجھانے کا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میڈیا اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، اچھے پروگرام، جیسے ماشاءاللہ آج منیر بھائی نے مجھے بلا کر بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے عوام کو پتہ چلے کہ اسلام کوئی جبر والا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا۔ اسلام نے اگر عورت کو اجازت گناہ کی نہیں دی تو مرد کو بھی اجازت نہیں دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہو کے جو مرضی کرتے پھریں، بالکل اجازت نہیں، قطعاً اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اس طرح اگر کسی کی اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، اگر کسی کی کوئی اہلیہ غلط راستہ اختیار کر چکی ہے، اس میں 90%
غلط رستہ اختیار کروانے پر اس کے خامد کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ خود اس رستے پہ چلا چکا ہوتا ہے، وہ خود اپنی آپ کی غیرت مار چکا ہوتا ہے، وہ اس کو غلط رستے پہ چلا چکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ زیادہ پانی سر سے چڑھ جاتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا زندہ رہنا جائز نہیں ہے، پھر وہ مار دیتا ہے۔ حالانکہ اس کو پہلے دن ہی اچھا قدم اٹھانا چاہیے تھا کہ جب اس کی وہ اہلیہ بن کر اس کے گھر آ چکی تھی وہ اس کے جائز حقوق اس کے پورے کرتا، وہ نجائز رستہ اختیار نہ کرنے دیتا۔ آج کل ہماری ضروریات بہت زیادہ ہیں، خواہشات انسان کی تو مرنے تک ختم نہیں ہو سکتی، ضروریات جو ہے وہ انسان پوری کر سکتا ہے، لیکن ہم خواہشات کو پورا کرنے پہ چلے ہوئے ہیں۔ خواہش تو انسان کی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے وہ دوسرے گھر کی خواہش رکھتا ہے، اگر 4 ایکڑ زمین ہے وہ 8 ایکڑ کی خواہش رکھتا ہے، ایک گاڑی اچھی گاڑی کی خواہش رکھتا ہے۔ خواہشات انسان کی نہیں ختم ہو سکتی، ضرورت کیا ہے وہ ضرورت انسان پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے مرد کی ذمہ داری ہے اپنی ضروریات جو گھر والوں کی ان کو پورا کرے، اور عورتوں کو بھی چاہیے جو جائز ضروریات ہیں وہ اپنے خامدوں کے سامنے رکھیں، اور خامدوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ پورا کریں۔ ہم جب حلال طریقے سے ہم اپنے گھر کے کام کاج ضروریات پورا نہیں کرتے تو ہم حرام کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں جس طرح ایک روحانی غذا ہوتی ہے، ایک جسمانی غذا ہوتی ہے، اور ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم غلط رستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی عزت کا بھی دفاع کریں۔ اور عورتوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا بھی سبب بن جائے گی اور جہنم میں لے جانے کا بھی سبب بن جائے گی۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ اگر کسی کی اللہ نہ کرے گھر والی اہلیہ غلط رستہ اختیار کر چکی ہے تو اس کا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو پہلے بٹھا کر سمجھانا چاہیے، پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے، آپ کو اس کو مارنے کا، قتل کرنے کا اسلام حق نہیں دیتا۔ آپ اس کو طلاق دے کر اپنے گھر سے اس کو نکال سکتے ہیں، آپ اس سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی بہو بیٹی ہے، بہو کو بھی گھر سے نکالا جا سکتا ہے، اس کی جان لینا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کی اپنی بیٹی ہے، اس بیٹی کو سمجھانا، اس کی تربیت کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کا خیال رکھنا اس کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کی بہن یہ کام کرتی ہے، اس بھائی کو چاہیے اپنا پہلے احتساب کرے، کہیں میں غلط رستہ اختیار تو نہیں کر چکا تھا جس کی وجہ سے میری بہن بھی یہ کرنا شروع ہو گئی۔ اس کو بھی توبہ استغفار کرنے کے بعد اپنی بہن کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسلام پھر بھی اس کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ کبھی بھی کسی مذہب کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں نے بس اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے کے لیے، بنانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ میں نے قتل کر دیا۔ اسلام سے بڑھ کر غیرت کسی مذہب کے اندر نہیں ہے، اور جو اسلام کے بانی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے کوئی غیرت مند انسان نہیں ہے۔ اور جس رب نے ہم سب کو پیدا کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رب سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے۔ تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔